رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نے یہ ریویل کر دیا کہ سیدنا عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خواب دیکھ رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو آپ اٹھے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا. تو پسینہ آتے ہوئے انہوں نے کہا اچھا ہاں بیچ میں ایک واقعہ کنیکشن کا تو وہ وہاں رہ گئے. اللہ کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج، اب اللہ نے یہاں پر ایک ہنٹ دیا، ٹھیک ہے، وہ ہے سورہ ابراہیم کا ہنٹ. اچھا، سورہ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ایک بستی پر کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس بستی کے لوگوں کا واپس آنا وہاں حرام کرا دیا. یہ بستی ہے یروشلم کی، جس سے انہوں نے اللہ نے ان کو نکالا اور واپس سے حت انہم لا یرجون، یہ واپس نہیں آئیں گے. حتیٰ کب واپس آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے. اچھا، اب کب آئے ہیں واپس یہودی؟ جینا بکم لفیفہ 1919 میں، 16 میں وہ آ کے اس نے بلڈ اپ کیا، 1919 میں 20 میں بنیادی طور پہ آئے ہیں. جی، تو قرآن پاک اگر سچ ہے تو پھر یاجوج ماجوج بھی تو کھل گئے ہوئے نا، وہ کدھر؟ بنیادی سوال آپ کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے واپس لے کے آؤں گا، واپس لینے کا وعدہ پورا ہو گیا. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریویل کیا اس بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے تو آپ کے ماتھے پسینہ تھا، آپ نے کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. آپ نے پھر کہا ویل للعرب، ویل للعرب. آپ کی بیوی ہماری والدہ زوجہ رسول اللہ کی سیدہ زینب بنت جہش موجود تھے. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کر لیا. اچھا، سوال پوچھا کہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے انسانوں میں سے ایسی قوم پیدا کی ہے کہ جو وہ 90 ہوں گے اور تم 10، ایک لیشوجی ہو جائے گا. اور دوسرا ہے کہ جہنم میں جانے والوں میں سے 900 وہ ہوں گے اور ایک آپ ہو، 999 وہ ہوں گے، ایک آپ ہوں گے. اتنے جہنم میں وہ جائیں گے. جہنم کی پاپولیشن کاؤنٹ ہو رہی ہے، باقی پاپولیشن کاؤنٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ہاں، یہ نہ کہنا کہ ہم اتنے کم ہو گئے. ہماری پاپولیشن، ہماری پرسنٹیج دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اکثر یہی غلطی کھاتے ہیں، 999 وہ ہوں گے تو سارے یاجوج ماجوج نہیں. فرمایا یہ کریں گے کیا؟ لک دا وزڈم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت. فرمایا اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اچھا، یہاں پر کہا گیا کہ اللہ آپ ان سے ہم جیت جائیں گے. یہ اللہ نے ایسی سخت جان پیدا کی ہے کہ اللہ پھر خود ہی ان کو جنگ سے ختم کرے گا. سورہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک پڑھیں. اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف کیا ہے، صرف سود. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معیشت، اس کے بعد باقی چیزیں جیسے اب جس وقت نبی کا یہ بنیادی رولنگ چیز ہوگی اس فتنے کی، ٹھیک ہے، اور فحاشی اور یعنی یہ ساری چیزیں. تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے تو یہ جو یاجوج اور ماجوج کا علاقہ بنتا ہے، ذوالقرنین کی میاں کے بارے میں کہا جاتا ہے دلدلی جھیل جو یہ والی ہے، یہ اپنا بحر کیسپین کی، کیسپین یہ والی یہ جو ایران کے اوپر باسفورس کی چیز ہے، ٹرکی کے، تو یہ اوپر وہاں بنتا تھا. تو اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس سے کیسپین کی گورج جو تھی وہ سارے کے سارے وہ ٹوٹ گئی تھی. اور یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ اس سے باہر آ گئے تھے. وہاں پر ایک قبیلہ تھا خزا، بڑا پرانا آباد تھا. اگر آپ باکو جائیں تو باکو میں یہودیوں کے آج بھی بہت زبردست پرانے یہودیوں کے گاؤں بنے. تو انہوں نے ہوا یہ تھا کہ وہاں خزا قبیلہ تھا، تو اس کو انہوں نے کہا ہم لوگ بھی یہودی ہونا چاہتے ہیں. اچھا، تو 2000 ایئرس ہسٹری یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اچھا، ان کو الاؤ کیا گیا. تو یہ ماؤنٹین جیو سے پیدا ہو گیا کہ نہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. یہ میں وہاں گیا تو بچے نے وہاں پر وہ نا، میں پوچھا راستہ پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے ان کا تمہارے وہ میوزیم کہاں ہے. تو اس نے ٹوپی اتار لی، کیونکہ یہودی جو ہے نا جب کسی دوسرے سے غیر مدد سے بات کرتے ٹوپی اتار لیتے ہیں چھوٹی والی، اتنا وہ زبردست کرتے ہیں پرانے ان کے رسم. تو اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت یہ سارے کا سارا جب یہ
ہوا تو یہ جی ہو گیا، یہ جو سارے کا سارے. اب ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا مذہب پہ عمل کیا ہے یہودیت کے، ایسا ان کے رنگ میں رگے ہیں کہ انہوں نے 2000 سال ان یہودیوں بنی اسرائیل والوں کے ساتھ مل کے مار کھائی ہے. کس جگہ پہ مار نہیں کھائی ہے؟ بالکل ایسے. آخری مار ہٹلر نے ان کو جو دی ہے، اس کے بعد ملان میں نکالے گئے. میں لمبی نہیں بات کرتا ہوں. 2000 سال کی اس کے بعد اب آیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وعدہ آخری کا آئے گا. ٹھیک، اب یہ 1896 میں باسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں جمع ہوئے ہیں خفیہ طور پہ. اور یہ سارے جو تھے نا، یہ جو جوز جو تھے، یہ والے جو خزا قبیلہ والے، ان کو کہتے ہیں اشکنازی جوز. جی. یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں. اچھا. یہ بنی اسرائیل یہ ہیں کون؟ وہ یاجوج اور ماجوج جن کو بند کیا گیا تھا. اچھا. تو اب یہ جب وہاں سے آئے ہیں تو یہاں پر آ کے آباد ہو گئے. 1897 انہوں نے پروٹوکول آف دا زائنزم، انہوں نے زائنزم ایک موومنٹ، جو زائن کہتے ہیں سہون، سہون کہتے ہیں وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت داؤد کا وہ تھا، اور وہ شہر آباد تھا سہون کا. ٹھیک ہے. اصل جو ٹیمپل ماؤنٹ جس کو کہتے ہیں، اس سے سہون، ان کی سہونیت نکلی ہے، زائن نکلے، زائنزم نکلی. انہوں نے پروٹوکول بنایا کہ اب ہم نے مار نہیں کھانے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس دنیا کے اوپر رول کرنا ہے، کیونکہ ٹائم ہمارا آ گیا اور ہمارا مسایہ اب آئے گا، اس کے لیے ہم نے راستہ ہموار کرنا ہے. مطلب یہ بات اب وہ بھی اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ دا ٹائم ہیز کم ناؤ. ان کے پوری ایسکیٹالوجی پوری ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ کب آئے گا، ہم نے بھی بتایا نا اس عمر کے ساتھ اندازے، ان کے بھی اندازے ہیں، ہمارے بھی اندازے ہیں آنا. تو انہوں نے وہاں پر 1896 میں وہ بنایا. اس کے بعد پہلی دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سب جگہ مل کے پہلی دفعہ 2000 سال کی تاریخ میں ایک اتحاد پیدا ہوا کیتھولک کرسچنس کا اور یہودیوں کا. اچھا. اور یہ اتحاد کس بنیاد کے پیدا ہوا؟ سیکولر بنیادوں کے اوپر. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ سیکولر سویلائزیشن کا پرچار کیا، کمیونزم کے بیج بویا، کلاس اسٹرگل کی باتیں کی، اور ان دونوں کے ملاپ سے ایک چیز پیدا ہوئی جس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. ٹھیک ہے. یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے، یہ ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا نظام. یہ 1920 میں، اب میں واقعات بتاتا ہوں ذرا. جب اللہ کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے کہ وہ آئیں گے کہ جب ہم یاجوج ماجوج کو فَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، اور یہ تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. 1920 دنیا کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن فلوریڈا کے ساحلوں پہ ہوا. 1920 پہلا نیوڈ بیچ جو FKK وہاں پر آیا. 1920 پہلی دفعہ کرنسی کا جو پیپر کرنسی کا فکٹیشس نام اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر بلٹ اپ ہوا. 1920 پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا. رسول اکرم نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، پہلی کڑی ہوگی تمہاری مرکزیت خلافت کی کڑی ٹوٹے گی، اور آخری کڑی نماز ہوگی. پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ پیدا ہوا، رنگ نسل کی بنیاد پہ دنیا کو چڑیا گھر بنایا گیا. 1920 پورے کے پورے علاقوں کے اندر ریلیجن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ. اس کے بعد 1920 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قافلہ جب یروشلم پہنچے گا یاجوج اور ماجوج کا، تو بحر طبریہ میں پانی ہوگا. بحر طبریہ وہ صاف پانی کی جھیل ہے جس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان آ کے گرتے ہیں. اچھا. جب دوسرا اور آخری قافلہ آئے گا تو وہ اس میں جھیل میں پانی نہیں ہوگا. آج اس وقت وہاں صرف 6 فٹ سے 8 فٹ تک پانی رہ گیا ہے. اچھا. تو یہ وہاں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے اشکنازی جوز جو تھے. تو یہ جو سارے کا سارا، اس میں اللہ کہتا ہے تم پر حملہ آور ہوں گے بلندیوں سے. اقبال نے، واحد اقبال ہے جس نے اس آیت کی تفسیر کیا. اس کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اللہ کہتا ہے بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. فاشی اور یعنی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. سود کا سارا سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. ڈرون سارے کہاں سے آتے ہیں؟
ताकत का, कुव्वत का चश्मा सैटेलाइट बनता है। यही वजह है कि याजूज माजूज की आखिरी जंग जो होनी है वो ये होगी कि ज़मीन को फतह कर लेंगे, फिर ऊपर तीर चलाएंगे हम आसमान वालों। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, उस सूरत हाल के अंदर 1920 में वहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं अपने मसाया के इंतज़ार के लिए। तैयारी कर रहे हैं। मुकम्मल रिलीजियस मूवमेंट है वो, जिसे कहते हैं एलिया कहते हैं, पहला एलिया, दूसरा एलिया, तीसरा एलिया। ठीक है। 4-4, 10-10, 5-5 एकड़ के घर, कारोबार छोड़ के, एक मरले के मकान में, सहरा में, दुनिया जहान की मुसीबतों को उठाते हुए, जो कुछ भी था वह, कौन रहता है, कौन अपने इलाके में अपने छोड़ के आए। 1901 में इलाद फंड कायम किया। अभी बालफोर डेक्लेरेशन नहीं हुआ था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उसके अंदर हर यहूदी ने पैसा दिया। वहाँ वो ज़मीन जो कि कभी रेगिस्तान होती थी उसको सरसब्ज बना दिया। आज सारी खजूरें, सारे जैतून, सब कुछ वहीं से आता है, सारी सब्जियां वहीं से आती हैं। ट्रिकल डाउन सिस्टम वहाँ पर बिल्ड किया। दुनिया भर की तमाम तर कॉरपोरेशंस के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर आज बना दिए। दुनिया के 88% ड्रोन इसराइल में बनते हैं। असला वसा 1948 के अंदर इन्होंने वहाँ पर उसका ऐलान कर दिया। ये आते थे, कहते थे, 5 यहूदी अपने साथ, एक यहूदी सरमायादार लेके आता था और वो एक उसके अंदर तहखाने में रहते थे और सारे असला चलाना सीखते थे। फिर फ़ौज नहीं रखी पूरे इसराइल, मजहबी स्टेट के तौर पर। इसराइल में कोई रेगुलर फ़ौज नहीं है। हम भी नज़ाती फ़ौज हैं, नज़ाती मुल्क है, हमारी फ़ौज है। वो हर बंदा जो है वो FA के बाद 2 साल के लिए कंपल्सरी जो है वो फ़ौज की नौकरी करता है।